جب سے یہ سلسلہ جاری ہے گفتگو کا، اس میں جو اس معصومیت غیر اعلانیہ یعنی لفظ محفوظ کا بول کے ماننا معصوم، اس میں بہت سے لوگ تو ابھی چھپے ہوئے ہیں، پردہ ہے ان پر، نجی محفلوں میں بولتے ہیں۔ لیکن اس سلسلہ میں طاہر القادری نے جو پچھلے دنوں اپنے لیکچر دیے ہیں، اس میں اس نے جو دلائل دیے ہیں اور جو اس کے اندر گفتگو کی ہے، وہ معصومیت جو کہ غیر اعلانیہ معصومیت ہے، یعنی روافض تو اعلانیہ معصومیت کے قائل ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا معصومہ ہیں، یہاں تک کہ ان کے نزدیک معصومہ ہونے کے لحاظ سے ان سے خطا اجتہادی بھی ممکن نہیں، جبکہ ہمارے نزدیک 14 صدیوں میں اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بالاتفاق بالیقین معصوم ہیں۔ اس کے باوجود ان سے خطا اجتہادی کا صدور صرف امکان ہی نہیں، صدور بھی مانا گیا ہے، اور یہ کوئی عیب نہیں، یہ کوئی نقص نہیں، یہ کوئی معصیت نہیں۔ مسئلہ فدق میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت، چونکہ اب یہ بہت سی کیٹیگریز بن گئی ہیں، یعنی اہل سنت کے اندر، یعنی ایک تو وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ امکان خطا ہے ہی نہیں، اور طاہر القادری نے بھی وہ لفظ اپنی تقریر کے اندر واضح طور پر بولے ہیں، کہتا ہے نہ کسی خطا کا امکان ہے۔ تو یہ جو اس کا بیان ہے اس میں ہے کہ بڑا بظاہر اس نے ایک دل کو پسند آنے والی بات کی، جو عوام یا جو اصول سے ناواقف لوگ ہیں وہ کہیں گے تو یہ تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، مگر نہ حدیث کے لفظ اس کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی 14 صدیوں کے ائمہ کی تصریحات اس بات کی اجازت دیتے ہیں، جو کہ طاہر القادری نے جہاں سے اگلی بات کا رستہ نکالا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو فدق کے لحاظ سے معاملہ ہے، تو طاہر القادری اس میں یہ کہتا ہے نہ ان کے سوال میں خطا تھی، نہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں خطا تھی، ان کا سوال بھی یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال بھی مبنی بر حق تھا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب بھی مبنی بر حق تھا۔ سوال جواب میں کسی سمت کوئی خطا نہیں، اور نہ کسی خطا کا امکان ہے، نہ کسی خطا کا امکان ہے، یہ اس نے الفاظ تو کہتا ہے۔ مختصراً جواب یہ ہے کہ آپ کا سوال حق پر مبنی تھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب حق پر مبنی تھا۔ اب یہ بات جو ہے کئی لوگوں نے اپنے خطوط میں بھی لکھی ہے، یہ بظاہر تو یعنی ایک بڑا دل ربا پیغام ہے، مگر حقیقت میں قرآن و سنت سے خیانت بھی ہے اور بغاوت بھی ہے۔ یہ شخص جو اس پر برسریام دلائل دیتا رہا، اس کا مطلب اس کو اصول کا پتہ ہے، لیکن جان بوجھ کے جس طرح اس نے درجنوں دیگر مسائل کے اندر حق کو چھوڑا ہے اور قرآن و سنت میں خیانت کی ہے، جس طرح کہ یہ کرونا کے مسائل میں ابھی وہ سارا ہمارا پروگرام منظر عام پہ نہیں آیا جس میں اس نے واضح حدیث کے لفظ جو ہے وہ چھوڑے ہیں صرف اپنا مطلب ثابت کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر سب سے بڑا جو فطور ہے وہ اس قضیے کو لفظ سوال اور جواب سے تعبیر کرنا ہے۔ یہاں سے ایک بہت بڑی واردات کا رستہ بنایا جا رہا ہے۔
سوال اور جواب۔ چونکہ حدیث شریف میں جو الفاظ ہیں، عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اخبرت ہو، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ خبر دی، جو بخاری شریف کی حدیث نمبر 3092 ہے۔ کیا خبر دی؟ ان فاطمہ علیہ السلام ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لها میراثها، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ نے سوال کیا، سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب سألت کا لفظ تو بالیقین ہے، لیکن سوال کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو ان پڑھ پڑھے ہوئے سے کرتا ہے، شاگرد استاد سے کرتا ہے، اس کو استفسار سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، مجھے یہ مسئلہ بتا دو۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پوچھنا تو کوئی غلطی نہیں، پوچھنا تو کوئی خطا نہیں کہ جو سوال کرے کہا جائے کہ اس نے خطا کی ہے۔ تو یہ جو سوال بمعنی استفسار ہے، جس طرح کہ طاہر القادری نے یہاں سوال کا مطلب استفسار کیا۔ اس کے بعد یہ علماء جانتے ہیں بنیادی طور پر صرف و نحو پڑھنے والے طلباء بھی کہ جو سوال ہوتا ہے یہ انشاء ہوتا ہے، اور خبر کو صدق و کذب سے متصف کیا جا سکتا ہے، انشاء کو تو سچ جھوٹ کہا ہی نہیں جا سکتا۔ سچا ہونا جھوٹا ہونا یہ خبر کی شان ہے، انشاء کی شان نہیں ہے۔ تو یہاں سے سوال کا جو لفظ تھا بالیقین، لیکن اس کا معنی غلط کر کے آگے غلط تشریح کی طرف اور پھر معصومیت کی طرف رستہ اس نے بنایا۔ حدیث کے لفظ اس کے اس معنی کو نہیں مانتے، حدیث کے لفظ انکار کرتے ہیں 100%، یعنی 1% بھی اس کا یہاں احتمال ہی نہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بندہ بھیجا ہو، یا خود جس طرح کے دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا ہو کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، یہ کیا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ یعنی یہاں سوال استفسار نہیں، یہاں سوال جو ہے وہ حق مانگنے کے معنی میں ہے، اپنا حق موقف بنا کر، دلائل تیار کر کے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ اب شاگرد کوئی استاد سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ میری فلاں چیز چادر تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو، وہ استفسار ہوتا ہے۔ یا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے ارنی انظر الیک، مجھے اپنا دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ جو سوال ہے یہ بھی اور طرح کا ہے، اس کو مطالبہ بھی کہا جا سکتا ہے، مگر اس کو حق مانگنے سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح 3 کیٹیگریز ہیں، ایک سوال بمعنی استفسار، ایک سوال بمعنی مطالبہ، اور تیسرا ہے سوال بمعنی حق مانگنا، اپنا حق سمجھ کے دلیل کی روشنی میں وہ مانگنا۔ تو یہ جو دوسرا معنی ہے سوال بمعنی مطالبہ، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں کہ ایک اگر سوال بمعنی مطالبہ کریں اور جو سوال کرنے والا ہے وہ کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا کہ جو اس کا اپنا حق ہے، اور ایک وہ ہے کہ ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جو حق نہیں لیکن درخواست کے معنی میں ہے کہ یہ مل جائے تو بڑا اچھا ہے۔ تو ارنی انظر الیک یہاں اگر سوال کہا جائے یا لفظ مطالبہ بولا جائے تو یہ مطالبہ وہ نہیں ہے کہ کوئی حق اپنا ثابت ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا اور رب سے اس حق کا مطالبہ کر رہے تھے،
بلکہ رب ذوالجلال سے ایک درخواست کی کہ جس کا کلام اتنا میٹھا ہے اس کا دیدار کتنا لطف اندوز ہوگا. تو یہ صورتحال تھی. اب ان سے ہٹ کر یہ بات ہے یہاں پر جو موضوع ہے بحث کا اور جہاں واردات کی جا رہی ہے، یعنی سوال کو استفسار بنا کر، اور یا پھر اگر کوئی مطالبہ کا لفظ بولے اور اسے وہ مطالبہ کہ جہاں حق کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا، جو کسی کے ذہن میں اس کا حق اس کے نزدیک ثابت ہو چکا ہے. 393 نمبر جو حدیث ہے اس کو اگر دیکھیں تو یہ ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں کہ سوال کا معنی کیا کرنا ہے. اس میں یہ ہے وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رضی اللہ تعالی عنہ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ نصیبہا مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیبر و فدق. وَكَانَتْ فَاطِمَةُ، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تسألو مانگتی تھیں ابا بکرن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا؟ نصیبہ، اپنا حصہ. اب یہ ہے سوال اس طرح کا، یعنی سوال بمعنی مانگنا، سوال بمعنی استفسار نہیں ہے، سوال بمعنی حق مانگنا، جو وہ اپنی دلیل کی روشنی میں سمجھتی تھیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین جب قرآن میں آیا ہے، کم میں سمجھتی تھی کہ جیسے باقی امت کو خطاب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے. جیسے کتب علیکم الصیام میں روزہ باقی امت پہ فرض کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی فرض کیا گیا. تو وہ یہ سمجھتی تھیں کہ آگے جو حکم ہے وہ ان کانت واحدۃ فلھا النصف، کہ اگر جن کا وصال ہوا ان کی اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے تو نصف حصہ ملے گا. تو وہ یہ سمجھتی تھی کہ قرآن کی آیت ہے اور سب کو خطاب ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس خطاب میں شامل ہیں، اور آگے حکم ہے کہ صرف ایک بیٹی ہو تو اس کا آدھا حصہ ہے. تو میری یہی اس صورت میں پوزیشن ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں ہی ایک اس وقت موجود ہوں، تو وہ نصف کی لحاظ سے یہ میرا حق بنتا ہے. تو یہ وہ اپنا حق اس آیت کے ایک معنی کی روشنی میں، یہ جو ہماری گفتگو گزری ہے مباحث معصومیت، اس میں سارا بیان کر چکا ہوں کہ اجتہاد کیا کیا بنتا ہے اور کیا دو موقف تھے ایک ہی آیت کے ایک لفظ کے اندر. اور پھر حدیث کے لحاظ سے بھی کچھ ائمہ نے لکھا، انہیں حدیث کا بھی پہلے پتہ تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حدیث کے اندر بھی دو موقف تھے، ایک پر وہ تھیں اور دوسرے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. لہٰذا یہاں یہ صورتحال نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ بے خبر تھیں اور اب مسئلہ پوچھنا چاہتی تھیں کہ استفسار کرنا چاہتی تھیں، ایسی صورتحال نہیں تھی. وہ ایک موقف پر تھیں اور موقف ان کا دعویٰ تھا. اس بنیاد پر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ کے اندر جو روافض کا اعتراض لکھا جس سے یہ ساری بحث شروع ہوئی، تو اس میں جو لفظ انہوں نے ان کی دلیل کے لکھے وہ یہ ہے کہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی. یہ روافض کہہ رہے ہیں چونکہ معصومہ مانتے ہیں. تو یہ کوئی کویسچن کرنا نہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین، یہ کوئی استفسار کرنا نہیں، یہ ہے دعویٰ کرنا. اب سوال میں تو دو جانبیں نہیں بنتی، سوال تو ہے ہی نشا، دعوے میں دو بنتی ہیں کہ دعویٰ واقعے کے مطابق ہے یا واقعے کے مطابق نہیں. دعوے میں جب زید کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دعوے میں یہ ہوگا کہ دعویٰ سچا ہے یا سچا نہیں. تو یہ واردات کی جا رہی ہے کہ جو بات زمرہ دعویٰ سے ہے اس کو سوال کی شکل میں، جو سوال کی ایک وہ تعریف ہے استفسار. ایک تو واقعی ہے نا سوال حق مانگنا کہ فلاں نے اپنے حق کا سوال کر دیا، وہ تو ویسے ہی ہے. لیکن سوال کا وہ مطلب جو طاہر القادری نے اور باقی جو دھوکہ کھانے والے پیچھے ہیں کر رہے ہیں کہ سوال کا مطلب ہے استفسار،
کہ کلیئر کرنا کہ پالیسی کیا ہے، کلیئر کرنا کہ میرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، تو یہ استفسار نہیں تھا بلکہ دعویٰ تھا. اور دعویٰ عام بندہ بھی کرے تو وہ کچھ سوچ سمجھ کے دلیل اپنی بنا کے پھر کرتا ہے. اور سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ کریں اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دلیل کے ہی کر دیں تو یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے دعویٰ فرمایا. اور حدیث کے اندر یہ الفاظ اس طرح موجود ہیں کہ کانت فاطمہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسأل ابا بکر. اب عربی گرامر کے لحاظ سے اگر ہوتا استفسار تو پھر آگے ان آنا چاہیے تھا، صلہ ان، جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے کہ یسألونک عن الاہلہ، محبوب وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں. یسألونک، آگے کیا آیا؟ ان. یسألونک عن الشہر الحرام، یسألونک عن المحیض. تو اگر وہ استفسار کے معنی میں ہوتا تو پھر بعد میں ان آتا، اور یہاں ان نہیں ہے، بعد میں مفعول بھی ذکر ہے کہ کیا مانگ رہی تھیں، کس چیز کا دعویٰ کر رہی تھیں. لہذا حدیث کے لفظ ہیں وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رضی اللہ تعالی عنہا تسأل ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ نصیبہا. یہ ہے مفعول بھی، ان نصیبہا نہیں کہ میرا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا، نصیبہا ڈائریکٹ فائنل کر کے اپنے لحاظ سے کہ جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دو. نصیبہا مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چھوڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے اور فدق سے. تو اب کتنی بڑی خیانت ہے. اگر کوئی جہالت کی وجہ سے کرے تو پھر بھی جہالت کی وجہ سے بگاڑ پیدا کرنا دین میں یہ بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں. اور اگر جان بوجھ کے کرے، جان بوجھ کے صرف جو ہے یہ سائیڈ سیف کرنے کے لیے کہ معصومیت کا مفہوم ثابت ہو جائے، ان کی طرف خطا کا امکان نہ آئے اور اس کو انشاء بنا دیا جائے، چونکہ انشاء میں تو عام بندہ بھی بول لے تو خطا نہیں ہوتی، نہ اس کا صفت ہے خطا اور ثواب. مثال کے طور پر کوئی بندہ پوچھتا ہے کسی سے کیا زید کھڑا ہے، تو اب یہ تم نہیں کہہ سکتے تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں؟ وہ تو سوال کر رہا ہے. یہ سچ جھوٹ ہوگا جب خبر ہوگی. کوئی کہتا ہے زید کھڑا ہے، اب واقع میں بھی کھڑا ہے تو سچ ہے، واقع میں کھڑا نہیں تو یہ گفتگو جھوٹ ہے. تو سوال کی صورت ہوتی ہے انشاء کی صورت. تو اس بنیاد پر وہ کھینچ کے اس کو سوال کی طرف، دعوے سے ہٹا کر سوال کی طرف لے جا رہا ہے تاکہ خطا کہنے کی نوبت ہی نہ رہے اور آگے معصومیت ثابت ہو جائے، جس کا اس نے ان لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی خطا نہیں اور نہ کسی خطا کا امکان ہے، نہ کسی خطا کا امکان ہے. تو یہ ہے روافض کا عقیدہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ معصومہ ہیں، وہاں تو خطا کا امکان ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معصوم ہیں، تو وہاں وہ کہتے ہیں سارا پھر خطا کا پہلو اس طرف تھا اور معاذ اللہ پھر ظلم کا قول کرتے. اب دیکھو یعنی کتنی بڑی گہری واردات ہو رہی ہے، اور اس پر کئی لوگ اس کو داد دے رہے ہیں کہ مسئلہ بھی حل کر دیا. دیکھو کوئی سیدہ کی عزت بھی برقرار رہی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم بھی نہیں کہا جا رہا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ پورے دین پر حملہ کیا جا رہا ہے، حدیث پر، اور سارا جو 14 صدیوں میں اہل سنت کے ائمہ کا نظریہ ہے اس پر حملہ کیا جا رہا ہے. اب حدیث جو ہے اس میں ان نہیں، نصیبہ، یہ ایک جگہ نہیں، یہ میں سینکڑوں جگہ سینکڑوں کتابوں سے دکھا سکتا ہوں. وہ مجھے ایک جگہ سے بھی نہیں دکھا سکتا، ایک جگہ سے بھی، کہ یہاں سوال استفسار کے معنی میں ہے. بلکہ دوسری جگہ تو ہے ہی یہ طلبت، انہوں نے طلب کیا، نصیبہ اپنا حق، طلبت.
اور اس بنیاد پر جو سب سے پہلے لفظ ہیں ان میں جو حدیث نمبر 392 ہے کہ سالت ابا بکرن بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لہا میراثہا، کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جو وراثت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تقسیم کرو. اب مسئلہ نہیں پوچھا، پھر ہونا چاہیے تھا ان، اور ان عین والا، یہ ان مصدریہ ہے، این یقسما کہ تقسیم کریں، جس کا یعنی مصدری معنی ہوگا کہ انہوں نے تقسیم کا مطالبہ کیا، تقسیم کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ ہے اس کو تقسیم کرو. یہ مطالبہ کیا کہ میرا دعویٰ ہے کہ ترکہ بنتا ہے اور اس میں وراثت جو ہے وہ چلے گی. ایسے ہی جب اس حدیث شریف کے لحاظ سے تشریح کی گئی ائمہ نے، مثلا عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر جب اس کی وضاحت وہ کرتے ہیں صفحہ نمبر 422 پر، حدیث نمبر 3092 اس کی، تو لکھا ہے کہ حدیث کے لفظ سالت ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما، کہ سیدہ فاطمہ انہوں نے سوال کیا. اب اس سوال کا کیا معنی ہے؟ قال ایاز، قاضی ایاز کہتے ہیں کہ طول قوم طلب فاطمہ میراثہا من ابیہا، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وراثت جو اپنے ابا جی سے ان کے بقول ان کا حق تھا وہ اپنی وراثت مانگ رہی تھیں. وہ کوئی سوال اس معنی میں کہ استفسار کرنا ہو اس لیے نہیں وہ گئی تھیں جانے والے قول میں یا کسی کو بھیجا تھا، تو اس کے اندر یہ پہلو نہیں تھا کہ مجھے مسئلے کا پتہ نہیں، جاؤ مجھے مسئلہ پوچھ کے لے لا دو، بلکہ وہ اپنے بقول اپنے اجتہاد میں اپنی دلیل کی روشنی میں وہ یہ بات طے کیے ہوئے تھیں کہ میرا حق ہے اور میں وہ حق مانگ رہی ہوں، نہ یہ کہ وہ مسئلہ پوچھ رہی تھیں کہ اس سلسلہ میں حکم شرعی طور پر کیا ہے. یہاں یعنی بتا دیا کہ اگر سوال کے معنی میں ہوتا، یہاں سوال تو طلب سے اس کا ترجمہ نہ ہوتا، اور پھر آگے ان لایا جاتا میراث طلب کی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاۃ اللمعات کے اندر جب اسی حدیث کا ترجمہ فارسی میں کیا تو آپ نے یہاں پر فارسی کے اندر یہ الفاظ بولے، کہتے ہیں کہ این حدیث را ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ در وقت طلب کردنے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میراث را روایت کردہ، کہ یہ حدیث لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت روایت کی کہ جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو وراثت کا حصہ ملنا تھا اس کو طلب فرما رہی تھیں اور اس کا دعویٰ کر رہی تھی. تو 14 صدیوں میں ایک بھی امام اس طرف نہیں ملے گا جہاں آج طاہر القادری پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی طرف جا رہا ہے اور اس خیانت سے بھی لوگوں سے داد لینا چاہتا ہے. یہاں پر استفسار نہیں، دعویٰ ہے، مطالبہ ہے، اور مطالبہ اس طرح کا نہیں جو آرینی میں ہے. مطالبہ وہ ہے کہ جو اپنا حق ثابت شدہ اپنے نظریات کے مطابق اس کا مطالبہ کرنا ہے. لہٰذا اب سوال ہو تو وہاں تو خطا کا امکان ہی نہیں کہ سوال جو ہے وہ انشاء ہے، تو یہ تو سوال ہے ہی نہیں، یہ تو خبر ہے، ایک دعویٰ ہے، اور دعویٰ کا تعلق جملہ اخبار سے ہے، زمرہ اخبار سے ہے. جب کوئی کہتا ہے یہ کتاب میری ہے تو یہ دعویٰ ہے، یہ خبر ہے. جب کوئی کہتا ہے یہ قلم میرا ہے یہ دعویٰ ہے، یہ خبر ہے. جب وہ فرما رہی تھی فدق میرا ہے یہ دعویٰ ہے، یہ خبر ہے. اب اس کے دو پہلو ہیں، یا حقیقت میں بھی ہے یا حقیقت میں نہیں ہے. تو اس بنیاد پر یہاں جو ہے وہ صورتحال ساری لاگو ہوگی جو 14 صدیوں میں
اکابر ائمہ کرتے آئے ہیں، اور جس موقف پہ آج اللہ کے فضل سے ہم کھڑے ہیں، اور جس نے نہ قرآن سے خیانت ہوتی ہے نہ حدیث سے، اور پھر اس موقف کے مطابق عظمت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی سلامت ہے، جس پر وہ خوش ہیں، وہ اس سے ناخوش ہیں کہ انہیں کوئی معصوم مانے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ شان میرے ابا جی کی ہے، اور مجھے جو یہ کہہ کر میرے ابا جی کے ہم پلہ یا من وجہ بڑھانا چاہتا ہے، وہ نبوت کی توہین کر رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رضا اور خود رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، اور جس میں صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت ہے، جس میں پورے قرآن کی حفاظت ہے، کہ اگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ظالم ہیں تو پھر ان کا جمع کیا ہوا قرآن کیسے مستند ہو سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر یہ وہ 14 صدیوں کے اندر اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جہاں ذرہ بھر بھی کسی لحاظ سے بھی آنچ نہیں آتی، اور پورے کا پورا دین اللہ کے فضل سے محفوظ رہتا ہے۔